بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع کہ ایک انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہمارا نفس امارہ مر چکا ہے اور ہم نفس کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ دیکھیں سامعین، یقین جانیں کہ دونوں جہاں میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی نفس امارہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے، اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ غصہ میں یہ درندوں کی طرح اظہار وحشت کرتا ہے، اور یقین جانیں کہ جب یہ نفس بھوکا ہوتا ہے تو یہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور جب یہ سیر ہوتا ہے تو یہ باغی، سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ انسان کو ہر وقت نت نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب شیطان حسد اور نفسانیت میں مبتلا بارگاہ حق سے دھتکارا گیا تھا تو اس وقت یہ نفس ہی تھا جو خود پسندی اور انا پرستی کی صورت میں اس مردود کے قلب میں موجزن تھا، جو اسے اپنے اعلیٰ مقام سے انتہائی ادنا اور حقیر مقام پر لے آیا۔ اس لیے شیطان نفس کو ہتھیار بنا کر اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے نفس کو اپنے بندے کی آزمائش اور ہیبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں میں 3 گروہ وجود میں ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم یا محبت ہے، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ ہمارے وجود میں کوئی نفس بھی ہے یا نہیں، جو ہمارے اندر کی دنیا تباہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ نام کے مسلم ہیں لیکن اندر سے نفس اور شیطان کے دوست ہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو ویسے تو پارسا ہے، تبلیغی ہے، نمازیں، حج، روزہ و شریعت کا پابند ہے، اور اسے نفس کا بھی معلوم ہے کہ کوئی نفس ہے، لیکن باوجود اس کے وہ نفس کو تزکیہ کی طرف یا اس کو علاج کی طرف لے کر نہیں آتے، کیونکہ وہ جنت اور حور و قصور کے طالب ہیں، خدا کے نہیں۔ اور یہ گروہ بغض اولیاء میں اس حد تک اب بڑھ چکا ہے کہ سب کو جاننے کے باوجود بھی یہ نفس کا انکاری ہو چکا ہے، اور یہ فتوے دیتے ہیں کہ نفس، معرفت، دیدار، تصوف اور فقر یہ تو بدعت ہے، لہذا ہم ان چیزوں کے قائل ہی نہیں۔ دیکھیں، اب تیسرا گروہ ایسا ہے جو حقیقت جان چکا ہے، قرآن و احادیث کا باطن سمجھ چکا ہے، اور اس گروہ نے اولیاء کرام کی باتوں کی تصدیق کی ہے کہ واقعی نفس ہی انسان کا دشمن ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ویسے قربان جاؤں ایسے لوگوں پر جو اس حقیقت کو جان گئے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ لوگ روحانیت اور فقر کے متلاشی ہوئے ہیں اور راہ سلوک کے مسافر بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک عرصے سے ذکر قلب اور پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے نفس کا مجاہدہ اور محاصرہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو خدا کا طالب ہوتا ہے اسے شروع سے ہی اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ بچے، تیری فلاح اور بہبود اور تیری اللہ سے روحانی معراج تب ہی حاصل ہوگی جب تیرا نفس امارہ مردہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اب تقریباً ہر طالب اسی سوچ اور اسی خیال میں ہوتا ہے کہ میرا نفس کب مردہ ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہوگا، اور اس کے مردہ ہونے کی کیا نشانی ہے تاکہ مجھے اللہ سے روحانی معراج نصیب ہو۔ دیکھیں سامعین، یاد رہے
کہ انسان تین چیزوں، تین نشانیوں سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اب میرا نفس مر چکا ہے یا ابھی تک زندہ ہے۔ اگر یہ تین نشانیاں انسان میں ہیں تو یقیناً اس کا نفس مر چکا ہے۔ دیکھیں، حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس کے مردہ ہونے کی پہلی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، نفس مردہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے وجود میں ہرس، لالچ، حسد، طمع اور ہوا و ہوس باقی نہیں رہتی، اور وہ چوں چراغ سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ لالچ اور ہرس کیا ہے؟ آپ کس کو لالچ و ہرس سمجھتے ہیں؟ اور حضرت سلطان سب کس لالچ اور ہرس کی بات کریں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مشہور حکایت کے مطابق 3 مسافروں کو جنگل سے سونے کی ایک اینٹ ملی۔ خیر، دوران کوچ ایک سفری منزل پہ انہوں نے قیام کیا اور اپنے ایک ساتھی کو شہر کی جانب کھانا لانے کے لیے روانہ کیا۔ دیکھیں، اسی دوران ان کے بام سونے کی اینٹ کی وجہ سے لالچ پیدا ہو گیا۔ اول ذکر نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ اکیلا ہی سونے کی اینٹ کا مالک بن سکے۔ دیکھیں، اسی طرح دوسری جانب ثانی ذکر مسافروں نے بھی جو ہے نا، ان دونوں نے کھانا لے کر واپس آنے والے کو ہلاک کر دیا۔ پھر بعد ازاں زہریلا کھانا کھانے سے وہ خود بھی مارے گئے اور اینٹ وہی پڑی رہی۔ یہ کیا تھا؟ یہ نفس تھا جس نے لالچ کے ذریعے ان تینوں کو ہلاک کر دیا۔ سو جب نفس مر جاتا ہے تو یاد رہے کہ انسان ہر طرح کے لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، اور چاہے اسے وقت کا بادشاہ بھی اپنے دربار پہ بلائے تو وہ نہیں جاتا، کیونکہ اسے ہر جگہ پیٹ کی خاطر ذلیل کروانے والا تو نفس ہی تھا۔ جب وہ رہا ہی نہیں تو وہ کسی کی طرف لالچ یا مال و دولت کی غرض سے کیوں جائے گا؟ دیکھیں، لالچ سے آگے حضور نے حسد کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کا نفس مر جائے اس کے وجود سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اب حسد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ نفس ہی تھا جس نے حسد کے باعث قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کرا ڈالا۔ لہذا جس انسان کا نفس مر جاتا ہے وہ ہر قسم کے ظاہری اور ساتھ باطنی حسد سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، حسد کے آگے حضور فرماتے ہیں کہ جس کا نفس مر چکا ہو وہ ہوا و ہوس سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہوا و ہوس کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو رہا ہو یا مسلم کے گھر، دیکھیں وہ فطرتی طور پر مومن اور ایک فرشتے کی طرح ہوتا ہے، مگر بعد میں وہی انسان نفس کے ہاتھوں ہوا و ہوس کا شکار ہو کر وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہوا و ہوس زیادہ تر غیر محرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی ہوا و ہوس ہے وہ عورت ہے جو نفس کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ اگر تیرے پاس رات کے اندھیروں اور خلوت میں کوئی حسین جمیل عورت آئے اور وہ تجھے برائی کی دعوت دے مگر تیرا اس کی طرف دھیان بھی نہ جائے، تو ٹس سے مس تک نہ ہوئے، تو سمجھ لو کہ تیرا نفس مردہ ہے، مبارک ہے۔ دیکھیں، نفس مردہ ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے وجود میں مکمل طور پر بخیلی اور کنجوسی ختم ہو کر سخاوت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنا مال و متاع، عزت و شہرت، شان و شوکت رب کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور وہ رشتہ اور بندھن ٹھکرا کر بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے ملتی ہے کہ جب راہ حق میں جہاد کے لیے مال پیش کرنے کا حکم ہوتا ہے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق وہ گھر کا سارا سامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ
ایک سوئی بھی گھر نہ رہنے دی، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ دیکھیں، نفس کے مردہ ہونے کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کا نفس مر جاتا ہے تو انسان مخلوق کو چھوڑ کر خدا پر اس قدر یقین اور توکل رکھ لیتا ہے کہ اس کا خدا پر بھروسہ حق الیقین کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ایک واقعے سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی اور اس نے شاہانہ لباس اور شاہی وغیرہ چھوڑ کر فقیری اور درویشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خیر، انہوں نے فقر اختیار کر لیا، اور پھر اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں شادی بھی کسی درویش سے کروں گی، کسی فقیر سے کروں گی جو اللہ والا ہوگا، نہ کہ کسی دولت مند سے۔ سو اس کے والد بادشاہ نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح ایک فقیر سے کر دیا۔ خیر، جب وہ فقیر کے گھر پہنچی تو ابھی وہ پاؤں سے جوتی بھی نہ اتار پائی تھی کہ اسے وہاں ایک جو کی روٹی نظر آ گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ روٹی یہاں کیسے؟ فقیر نے جواب دیا کہ رات کو مجھے 2 روٹیاں ملی تھی، ایک میں نے کھا لی اور دوسری کو میں نے بچا کر رکھ لیا۔ دیکھیں، یہ سنتے ہی شہزادی رونے لگی۔ فقیر نے پوچھا کہ کیا تو اس لیے روتی ہے کہ تو ایک شہزادی ہے اور ایک مفلس کے گھر آ گئی ہے؟ شہزادی کہنے لگی، نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ تو درویش نہیں ہے، تجھ میں تو کتے کے برابر بھی توکل اور یقین نہیں ہے، لہٰذا مجھے ابھی طلاق دیں کیونکہ تو نفس کا غلام ہے۔ سامعین محترم، امید ہے کہ اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ہمارا نفس کیا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفس امارہ سے نکال کر نفس راضیہ، نفس مطمئنہ اور نفس کاملہ کے مقام پر فائز فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔